اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات یہ ہے جی، پورٹنٹ حکومت ہو یا یہ ہو وہ، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں حالات کافی ورس تھے، لیکن عزت پہ ہاتھ کسی نے نہیں ڈالا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو پھر کچھ بھی جب تھا تو سامنے کھلا تو نہیں تھا۔ بہرحال میں تو تقریباً باری اس وقت میں تھا کہاں، بابا مصطوم علی شاہ پہ 1 سال میں جاتا رہا وہاں پہ۔ اس کے بعد میں کام پہ لگوا دیا تو حاجی بولے کے پاس 1 سال کام کیا ہوگا۔ تو اس وقت تک حالات ٹھیک تھے، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ کوئی آئے گا میری سنے گا کوئی، کیونکہ اس وقت تک سارا کچھ ہو چکا تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی، بالکل کوئی ویلیو نہیں تھی۔ پراپرٹی تھی وہ بغیر پوچھے ٹرانسفر ہو چکی تھی، اگر کرنی تھی بتاتے میں مانتا۔ اب میں نے کیا کر لیا آپ لوگوں کا جو اس وقت کر لیتا، شور ہی مچاتا، چپ ہو جاتا۔ لیکن کھل کے بات کرنی چاہیے، ایسے تو نہیں ہوتا چوری کر لیا جائے اور بچوں کو بھی خلاف کر دیا جائے، بیوی کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور بچوں کو خراب کیا جائے۔ یہ ہوتا رہا۔ میرے ذہن میں تھا کہ جب عمران خان کی حکومت آئے گی چلو کوئی تو سنے گا۔ میں نے سب سے پہلا ای میل اس کو کیا کہ اس وقت میری کافی سٹریس تھا۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط قدم اٹھا جاؤں آپ میری مدد کریں۔ کوئی نہیں آیا، بیٹھا 3 سال میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، ظلم بڑھتے رہے، ابیوز بڑھتے رہے، بچے میرے سامنے، بچوں کو کھڑا کیا گیا، خراب کیا گیا، میں بھاگتا رہا، کسی نے میری نہیں سنی۔ اس دوران کیا بتاؤں، مسجد میں گیا، وہاں سے نکلا، پھر لاہور گیا، وہاں سے نکلا، ہوٹل بنایا، کیا کچھ نہیں ہو چکا تھا۔ اب میں پوری تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج جس کے لیے یہ تو عزتوں کا رکھوالا سمجھ رہے تھے ہم، تو اس کے بعد جب واقعہ ہوا نا مری والا، وہ بچوں والا واقعہ، اور اس کا بڑے بھونڈے طریقے سے جب جواب دیا گیا ہے تو میں ہمت ہار گیا۔ تو پھر میں نے آواز لگائی تھی خود کہ اب عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی۔ اب رہی اوورسیز لوگوں کی، اوورسیز لوگوں نے تو میری مدد کی ہے، آپ لوگوں نے نہیں کی۔ میں 6 مہینے 3 مہینے ان کی مدد سے اوائڈ کرتا رہا پہلے شروع میں، کیونکہ الزام لگتا تھا، کوئی غدار کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ اپنی بیوی کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے شرم آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں کسی سے پیسے منگوا رہا ہوں؟ ایسے ہماری اپنی جائیداد ہے، تو مجھے یہ کیوں نہیں کہتی کہ تیرے انا ہے تیرا نہیں؟ کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جب میں نے اپنے بچیوں پہ وہی حال وہی سلوک دیکھا تو پھر میں برداشت نہیں کر سکا، اور ابھی تک ویسے ہی حالات ہیں جیسے پہلے تھے، اور ورس سے ورس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے وجہ، یہ آپ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ خواتر میں کوئی پروگریس نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ایک جھٹکا لگایا، یہ تو سب کو لگنا تھا۔ اگر عمران خان صاحب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ آپ ایک انسان کی بات ہی سن لیں یا اس کو سمجھ لیں، تو پھر 22 کروڑ ہے، وہی مل سکتا ہے آپ لوگوں کو جو آپ کے کام کا آدمی ہے۔ میرے جیسا آدمی تو میرا خیال مل ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا تھا اس کا نام، اس سے ملے تھے آپ؟ جس کا کیا نام تھا اس کا، وہ بیچارہ جو شہید ہوا ہے باہر، سنا ہے اس سے آپ نے ملاقات تک نہیں کی؟ کر لیتے ہیں ملاقات، کیا پتہ اندر سے کتنا دکھی ہوتا ہے بندہ۔ آپ اوورسیز لگا رہے۔ اب دیکھیں
آپ نے ڈیلیور کرنے ہی نہیں دیا. کیوں نہیں کرنے دیا ڈیلیور؟ کہ ساری حکومت کی توجہ مشینری، فوج اور جو پولیس ہے وہ تو سڑکوں پہ ہے بیچارے. تو یہ کیسے ڈیلیور کرے؟ آج میں سوچ رہا تھا کہ وہ میں جو باتیں کہتا ہوں وہ کیسے ڈیلیور کرے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی نواں پکھاڑا پہ آؤں گا. تو آپ مل کے آپ بھی کر رہے ہو اس میں، یہ نہیں ہے کہ آپ سچے ہو جائیں گے جب آپ کو پتہ ہے. ہاں ایک غلطی ضرور ہے ان کی، اگر تحریک عدم اعتماد آئی گئی تھی تو ان کو چاہیے تھا پورے دنوں میں الیکشن کرا دیتے. میں کہتا بھی رہا، لیکن انہوں نے لمبا کر کے اس کو موقع دیا. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو مسلسل سڑکوں پہ ہی رکھا. اس میں کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنے آدمی مر چکے ہیں، کسی کو اس کا احساس ہے؟ وہ جو لڑکا ایک شہید ہوا ہے آپ کے گھر کے باہر، کون دے گا اس کا حساب؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے اس کا کل کو آپ کے سر کے اوپر حساب بھی آئے گا؟ میرے خیال میں تو مرنا کسی کو یاد ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا یاد نہیں ہے، لیکن دعویٰ سارے وہی کرتے ہیں. اب میں کہتا ہوں میری تو عزت گئی، اب میں کیوں لڑ رہا ہوں؟ میں سب کو کہتا ہوں میں اب آپ لوگوں کی عزتوں کے لیے لڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ کیا محسوس ہوتا ہے جب آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو ساری بیٹیاں میری، سارے میرے بیٹے ہیں، سمجھے کوئی نہ سمجھے. اب میری عزت واپس تو نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک سبق آ گیا. اب میں یہ لڑ رہا ہوں، پوری دنیا کی عورتوں کے لیے لڑ رہا ہوں، کیونکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی کچھ عورتوں نے اور کچھ مردوں نے غصب کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو عورتوں کی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے لیڈر کون ہے. میں جانتا ہوں حکمران جو حکومت کے بھوکے ہوتے ہیں وہ کسی کے لیڈر نہیں ہوتے. اب آپ اگر غریب کا ساتھی نہیں بنے گا. دیکھیں اگر ملک میں اگر کام آ جائے، صنعت پہیہ چل جائے، ایگریکلچر میں اصلاحات ہو جائیں تو یہ مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے. اب کوریا میں دیکھ لیں، انڈونیشیا میں دیکھ لیں، سگریٹ کی ڈبی 2000 کی ملتی ہے، تو وہاں پہ تنخواہ 13 لاکھ 14 لاکھ ہے. یہ فگر کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر امن ہو تو کیا اچھا ہوتا کہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو کہتی جاؤ بیٹا اپنے اپنے حلقوں میں اچھے کام کرو اور پارٹی کا نام روشن کرو، اور اگلے الیکشن کی تیاری ہوتی. لیکن کسی نے نہ کرنے دیا نہ ہونے دیا. پہلے بھی نواز شریف کی حکومت تھی، یہ سڑکوں پہ رہے جناب. اب جب ان کا 1 سال رہا تو انہوں نے سڑکوں پہ رہ کے سارا کام کیا ہے. ویسے یہ کوئی حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن اتنا شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے زیادہ شدت پسند تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ معاملہ پوری دنیا کا، پوری امت کا ہے تو ٹھنڈا ہو گیا. آپ کہتے تھے نا اس سے تو لڑ کے مر جانا بہتر ہے. اگر لڑکے ایک دو کو مار کے مر جاتا تو باقی جو 22 کروڑ ہیں، جو 6 ارب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنتا؟ ان تک یہ پیغام پہنچتا؟ غلط پیغام پہنچتا. اللہ حافظ.